اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم جناب وزیر اعظم، جناب چیئرمین سینٹ، جناب اسپیکر، وزراء کرام، وزراء اعلیٰ، ممبران قومی اسمبلی اور سینٹ، سفراء کرام، موجود نمائندگان پریس، مختلف سیاسی، سماجی اور دینی جماعتوں کے اکابرین، مسلم کانفرنس کے کارکنوں، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب وزیر اعظم، انتخابات میں ایک تو میں آپ کو اور جو حضرات یہاں تشریف لائے ہیں ان سب کو دل کی گہرائی سے خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات یہاں تشریف فرمائیں۔ انتخابات میں شاندار کامیابی پر میں کشمیری عوام، حکومت اور اپنی جانب سے IGI کو بالعموم اور آپ کو بالخصوص دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں۔ اس کامیابی پر جو خوشی ہمیں حاصل ہوئی ہے وہ دوسرے ہم وطنوں سے قدر زیادہ ہے، کیونکہ ایک طرف تو اس انتخاب کے ذریعے گویا پاکستان نئی زندگی لے کر از سر نو معرض وجود میں آیا، تو دوسری جانب پاکستان سے باہر اسلام اور پاکستان کی تمام مخالف قوتوں کو فردن فردن بھی اور یکجا کر کے بھی خدا تعالیٰ کے کرم سے شکست ہو گئی۔ پوری قوم اس کے لیے مبارکباد کی مستحق ہے، اور ضمن ہمیں اس وجہ سے بھی خوشی ہے کہ اس بات کا یقین ہو چلا ہے کہ کشمیریوں کا وہ مقدس خون جو بھارتی درندوں کے ہاتھوں بہہ رہا ہے وہ رائے گا نہیں جائے گا۔ کشمیر ہاؤس کے ساتھ اس دور میں کئی روایات منسوب ہو گئی ہیں، اچھی بھی اور بری بھی، تاہم ہم لوگ آپ کو گارڈ آف آنر نہیں پیش کر سکے، میں اس لیے کہ غلط روایت پر عمل نہیں کیا جا سکتا تھا اور نہ یہ آپ کے شایع نشان تھا۔ جناب وزیر اعظم، ہماری کوشش یہ بھی تھی کہ ہر مکتب فکر کو اس اجلاس میں شریک کیا جائے، تو آج میں نے بلا تخصیص قومی اسمبلی کے تمام ارکان کو دعوت دی، بطور خاص جنیدو صاحب، جتوئی صاحب اور بے نظیر صاحبہ، ہر ایک نے اپنی طے شدہ مصروفیات کے باعث معذرت کر لی۔ غلطی ہم سے بھی شاید ہوئی کہ بر وقت اطلاع نہیں دے سکے۔ اس کے علاوہ جملہ موت رضا کے طور پر آپ نے کھانے پر جو پابندی لگا دی وہ ہے تو بہت اچھی، مگر اسے کشمیریوں کو ان کی روایتی مہمان نوازی سے محروم ہونا پڑا، لیکن اب صرف تقریروں پر ہی گزارا کرنا ہوگا۔ جناب وزیر اعظم، آپ کے وجود میں اہل کشمیر بجا طور پر روشنی کی ایک نہیں کئی کرنیں دیکھ رہے ہیں، اور وہ خوفناک گٹا ٹوپ اندھیرا جس میں کل تک بدقسمتی سے کچھ بھی سجائی نہیں دیتا تھا وہ تیزی کے ساتھ خود بخود چھٹ رہا ہے۔ لیکن جہاں ہمیں اس پر خوشی ہے وہیں ہمارے دل زخموں سے بھی خون چکا ہے۔ بھارت کے وحشیوں نے ظلم و تشدد کے تمام تاریخی ریکارڈ توڑ ڈالے، ہلاکو اور چنگیز کے کارنامے مان پڑ گئے۔ جس بے دردی اور وحشیانہ طریقے سے وہ کشمیر میں بنیادی انسانی حقوق پامال کر رہے ہیں اس سے درندوں کے بھی دل دہل جاتے ہیں۔ ظلم و تشدد کے جو طریقے بھارتی درندے آزما رہے ہیں ان پر ابلیس بھی شرمسار ہوتا ہوگا، شاید پناہ مانگتا ہوں۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ بھارتی لیڈر نوشتہ دیوار دیکھ رہے اور پاکستان پر آخری بار کر رہے، تاہم اس ابلیسی رقص کے دن زیادہ نہیں ہو سکتے۔ بھارت کو تو فطرت نے شاید اپنے ہی دام میں گرفتار کر لیا ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی مقصد کے لیے چنا ہے اور آپ کے ہاتھوں انسانیت اور اس کے شخص کو بحال کرنے کا موقع ملے گا، اور بھارت کو کشمیریوں کے مقدس خون کے ایک ایک خطرے کا حساب چکانا پڑے گا۔ بھارت کا سب سے بڑا لیڈر جواہر لال نہرو جہاں دوسری سیاسی مصلحتوں کے باعث کشمیر پر قبضہ برقرار رکھنا چاہتا تھا، وہاں ایک بات جس پر وہ مسلسل اصرار کرتا رہا بلکہ بین الاقوامی لیڈروں سے جس بات کی بھیک مانگتا رہا وہ یہ تھی کہ چونکہ اس کے آبا و اجداد کشمیر سے آئے تھے
اس لیے کشمیر کے ساتھ اس کا جذباتی لگاؤ اس قدر تھا کہ وہ کسی صورت کشمیر سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ دوسرے عالمی لیڈر جہاں کشمیر کے بارے میں جواہر لال کے سیاسی استدلال پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے، وہاں جواہر لال کی ذاتی درخواست پر ہمدردی کا اظہار کرنے لگتے۔ تاریخ کا یہ عجیب اتفاق ہے کہ آج جواہر لال نہرو کشمیر کے ساتھ اس لگاؤ سمیت اس دنیا میں نہیں ہے، اور نہ دوسرے بھارتی لیڈروں کو کشمیر کے ساتھ اس قسم کا جذباتی لگاؤ ہے، جبکہ پاکستان کا حکمران محمد نواز شریف ہے جس کا لگاؤ اور تعلق کشمیر کے ساتھ جواہر لال کے تعلق سے یقیناً زیادہ گہرا ہے۔ صدر آزاد کشمیر کی حیثیت سے بظاہر تو مجھے صرف کشمیر کی بات کرنا چاہیے، لیکن کشمیر کو حالات، نظریات اور واقعات نے پاکستان کے ساتھ اس طرح مربوط کر دیا ہے کہ ان کو علیحدہ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس کے علاوہ قومی سیاست میں ہونے والی کمی بیشی میں بھی تو ہماری جماعت اور میں خود بھی برابر کے شریک۔ میں اگرچہ خود نئی حکومت میں تو شامل نہیں ہوں، لیکن میرا دل و دماغ آپ کے ساتھ ہے، بلکہ انتخابی مہم کے دوران بھی ہمیں اپنا فرض ادا کرنے کی سعادت حاصل ہے۔ اپنے ہم وطنوں کو، خواہ وہ عام ہو یا خاص، میں یہ بات زور دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ان توقعات پر پورا اترنا چاہتے ہیں جو ہم سے ملک و قوم نے وابستہ کر دی ہیں، تو پھر ہمیں اپنی ذاتی توقعات کو نسبتاً کم کرنا ہوگا۔ فیصلہ اپنے ہی ہاتھوں میں ہے، ملکی اور قومی مفادات یا ذاتی۔ اس بارے میں ہم ایسے فیصلہ کن مرحلے میں ہیں کہ کسی ادنا سی غلطی کے بھی متحمل نہیں ہو سکتے۔ ہمیں پاکستان کی سلامتی میں ہی اپنی سلامتی تلاش کرنا ہوگی، نہ کہ اپنی سلامتی میں پاکستان کی سلامتی۔ حالیہ انتخاب میں اگرچہ کافی حد تک اس شعور اور احساس کا مظاہرہ تو ہوا ہے، لیکن اس کو برقرار رکھنے کی اشد ضرورت ہے، اور اس کا راستہ صرف ایک ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جہاں پاکستان نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے، وہاں بدلے کے طور پر ہم پاکستان کو کیا دے رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص اس قابل ہے کہ وہ اس ملک کو خدا کے شکریہ کے طور پر ہی کچھ نہ کچھ دے، اور وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ ہم ان مخالف قوتوں کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے ایک عرصہ سے غیر ضروری اور فروئی مسائل میں پھنسی ہوئی ہماری اس قوم کو نکال کر قومی اور ملی مسائل کی طرف مائل کیا ہے۔ اس کے لیے بھارتی حکومت، امریکہ اور اسرائیل بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کتنا سچا ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ ان مقاصد کا حصول تبھی ممکن ہے کہ نہ صرف اچھی اور بہتر حکومت مہیا کی جائے، بلکہ بہتر قیادت مہیا کی جائے۔ حکومت کی اگرچہ ہماری ضرورت ہے، لیکن ہماری اولین ضرورت ملک کی قیادت ہے۔ اگر موجودہ حکومت کے اراکین پاکستان کو محض ایک طے شدہ امر نہ سمجھ بیٹھے، بلکہ اس کے لیے دیانت، امانت، راست بازی اور محنت سے کام لیں، تو سال کا سفر چند ہفتوں میں طے ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اس ملک کو وسائل سے مالا مال کیا ہے، وہاں اس کے لوگوں کو بھی مطلوبہ صلاحیت سے نوازا ہے۔ ذرا نم ہو تو یہ مچھلی بڑی زرخیز ہے ساتھی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس انتخاب میں ہماری امداد فرمائی ہے، اسی طرح اس کی امداد سے بقیہ کام بھی درست ہو سکتا ہے۔ ایک اچھی قیادت کے لیے اچھے ساتھیوں کا ہونا ناگزیر ہے۔ ہمیں پی پی کی شکست سے کافی سبق مل سکتا ہے۔ ان کی زیادہ تر مشکلات ان کے ناقابل اندیش ساتھیوں کی پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی کوئی کم المیہ نہیں ہے کہ ہمارے سیاستدان اکثر اور بیشتر ملک سے باہر دیکھتے رہے ہیں۔ اس طرح گویا وہ غیر ملک کی عینک سے ملک کو دیکھتے ہیں۔ چاہیے تو یہ کہ ملک کی عینک سے دوسرے ممالک کو دیکھا جائے۔ جنرل ضیاء الحق مرحوم کی خصوصیات میں ایک یہ خصوصیت بھی تھی کہ وہ ملک کی عینک سے باہر دنیا کو دیکھتے تھے۔ جب تک ہم پاکستان کے نقطہ نظر سے باہر نہیں دیکھیں گے، ہماری معیشت، سیاست، دفاع، انتظامیہ کچھ بھی درست نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک پوری قومی کوشش کی ضرورت ہے کہ پاکستانیت کو تحلیل ہونے سے بچایا جائے۔ گزشتہ 20 ماہ کی حکومت کا میرے نزدیک سب سے بڑا نقص یہی تھا کہ اس نے پاکستانیت کو تحلیل کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن حالیہ انتخابات نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ قوم ہر بات قبول کر سکتی ہے، مگر پاکستانیت کا سودا نہیں کر سکتی۔ ہمارے تعلقات روس کے ساتھ ہوں، امریکہ یا بھارت کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی بہتر تعلقات قائم کرنے میں کوئی مذاکرہ نہیں، مگر ان ملکوں سے لین دین کرنے میں قومی مفادات کے ساتھ ساتھ قومی غیرت کا تحفظ بھی ضروری ہے۔ خاص کر پڑوسی ملک بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا کچھ برا نہیں، لیکن بھارت کی بالادستی کو تسلیم کرنا خارج البحث ہونا چاہیے۔ قوم نے آپ کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور خدا نے آپ کو ایک موقع بھی دیا ہے۔ اس قوم کا اعتماد ہو تو یہ امریکہ کی محتاج ہے، نہ بھارت کی۔ اگر ہر شخص وطن عزیز کے دفاع کے لیے ایک ایک روپیہ بھی اکٹھا کرنے لگے تو ہمیں کسی غیر ملکی امداد کی ضرورت نہیں ہے۔
نامناسب نہ ہو تو میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر پاکستان میں زیر گردش کالے دھن کا نصف ہی ان سے لے لیا جائے اور اس کے علاوہ لوگ رضاکارانہ طور پر ٹیکس ادا کرنے لگیں تو ہماری اقتصادی حالت قابل رشک حد تک اچھی ہو جائے گی اور ہماری تمام دفاعی ضروریات اسی سے پوری ہو سکیں گی، بلکہ اس رقم سے ترقی و تعمیر کا کام بھی ہو سکتا ہے۔ اس عمل کا اہتمام بھی ضروری ہے کہ اسمبلیوں کو اخلاقی و سیاسی مجرموں کی پناہ گاہ بننے سے بچایا جائے۔ اس مقصد کے لیے ضروری ہے کہ یہ حکومت سیاسی کارکنوں کی بنائی ہوئی پالیسی پر عمل کرے، نہ کہ سرکاری اہلکاروں کی۔ یہ معاملہ بھی طے ہونا چاہیے۔ جہاں تک اس ملک کے غریب عوام کا تعلق ہے، میرے خیال میں کم از کم دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ مسائل حل ہوتے ہیں یا نہیں، اور کب حل ہوتے ہیں، اور کتنے اور کیسے، اپنی جگہ اہم ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بنیادی امر یہ ہے کہ ایک عام آدمی کی عزت نفس کا لحاظ رکھا جائے اور اس پر کوئی پیرا نہ بٹھایا جائے۔ لیکن عمومی تاثر یہی ہے کہ ایک غریب شخص کو برابر کا شہری نہیں سمجھا جاتا، اس کے زندہ رہنے کا حق بھی مشروط ہے۔ چاہیے تو یہ کہ یہ نہ دیکھا جائے کہ اس کا مکان کتنا بڑا ہے، گاڑی کتنی لمبی ہے، دوسری لوازمات کیا ہیں، بلکہ اس کی غربت کو ہی عزت و احترام کا معیار بنایا جائے۔ خاندان قریش کے ایک بڑے جلیل القدر سردار نے صرف اس وجہ سے اسلام قبول کر لیا تھا کہ غریب خاتون نے علیحدگی میں بات کرنے کے لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی دیر تک کھڑا رکھا اور رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو پورے انہماک سے سنتے رہے۔ اگر غریب کی عزت محفوظ ہوگی اور اس کا برابر کا شہری سمجھا جائے گا تو بھوکا رہ کر بھی سچا اور مخلص پاکستانی ہے۔ پاکستانی تو دراصل ہے ہی وہی جس نے ہر حال میں اسی ملک میں رہنا ہے۔ وہ نہ تو امریکہ جا سکتا ہے، نہ جرمنی، نہ انگلینڈ، نہ فرانس، نہ اٹلی۔ غریب کا اصل مسئلہ اس کی عزت و غیرت کی حفاظت ہے۔ اللہ کے ہاں بھی امتیاز بھی صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، مال و دولت پر نہیں، ساز و سامان پر نہیں، حسب و نسب پر نہیں۔ اس کے علاوہ ملک کے اندر ٹھیک ہے آمدنی میں زبردست عدم توازن ہے، اس کو دور کرنے کے لیے واضح اقدامات کرنا ضروری۔ اس کے لیے ملک کے اپنے وسائل منظم کرنا لازمی شرط ہے۔ یہ بات اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک عام اور متوسط درجے کے سرمایہ داروں کو سرمایہ کاری کی سہولتیں میسر نہ ہوں۔ جناب وزیر اعظم، اس زمن میں کیفیت تو یہ ہے کہ اس وقت صرف وہی شخص صنعت لگا سکتا ہے جو بڑا صنعت کار ہو یا جو صنعت کی قیمت سے کئی گنا زیادہ رشوت دے سکتا ہو۔ ون ونڈو آپریشن کا چرچا تو بہت ہے، مگر اس پر بھی وہی 10 ونڈو والے براجمان ہیں۔ عملاً کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس کے لیے اگر ہم اتنا ہی کر لیں جو بات دوسرے طرح کے ملکوں نے کیا ہے تو اس سے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ پاکستان کو طرح کے ملکوں کی منڈی بننے سے بھی روکنا ضروری ہے۔ بے روزگاری کے خاتمے یا اس کے تناسب کو قابل برداشت حد تک کم کرنے کے لیے چھوٹے تاجروں کی حوصلہ افزائی، ٹیکسی ڈرائیور، ٹانگا، رکشہ، ریڑھی، چھاوڑی والوں کو منظم اور مربوط طریقے سے امداد دینے سے لوگوں کی عزت نفس بحال ہوگی، بلکہ بہت بڑی حد تک بے روزگاری کا مداوع بھی ہوگا۔ ہمارا ایک دوسرا بڑا قومی مسئلہ ویسٹیج ضیاع ہے، اس کو روکنا۔ اس وقت کیفیت یہ ہے کہ ایک طرف 2 وقت کا کھانا مشکل سے میسر آتا ہے تو دوسری طرف شرمناک حد تک غیر ضروری اور فاضل اخراجات ہمارا قومی شعار بن رہے ہیں۔ ویسٹیج کا تناسب اس وقت 60% سے متجاوز ہو رہا ہے۔ اس کے لیے ہنگامی بنیادوں پر پروگرام مرتب کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ویسٹیج کا اثر ہماری قومی زندگی کے ہر شعبے پر پڑ رہا ہے۔ اگر ویسٹیج کو بر وقت نہ روکا گیا تو یہ ہمارا مزاج بن جائے گی اور پھر مزاج کو تبدیل کرنے کے لیے ہمیں جو مشکل درپیش ہوگی وہ ظاہر ہے۔ مثال کے طور پر بات معمولی سی ہے، لیکن اگر دن بھر میں صرف 2 گھنٹے کے لیے بڑی بڑی پرائیویٹ گاڑیاں بند رکھی جائیں تو اندازہ کیا جائے کہ قومی سطح پر کتنے کروڑوں کی بچت ہو جاتی ہے۔ آپ نے بھی دعوتوں میں کھانے کی تعداد پر جو پابندی جو لگائی ہے وہ صحیح سمت میں اقدام ہے۔ یہ پابندی نہ صرف حکمرانوں کو اپنا مذہب بنانا چاہیے بلکہ تمام کھاتے پیتے گھرانوں کو کفایت شاری کرنا چاہیے تاکہ ایک پورا معاشرہ طبقاتی کشمکش کے مضمرات سے بچ جائے۔ یوں تو مسائل کی لسٹ لمبی بھی ہے اور اس میں طوالت کی گنجائش بھی۔ اسلامائزیشن سر فہرست ہے۔ افغانستان، مسلط مقاصد کے لیے ایٹمی توانائی کا حصول، بہاریوں کی وطن واپسی، عورت کی سربراہی، شریعت بل کا پاس ہونا اور پر عمل درآمد کروانا، پاک بھارت تعلقات، سندھ میں بھارتی ایجنٹوں کے ذریعے تخریب کاری اور دہشت گردی، اندرون ملک سیاسی مفاہمت، یہاں تک کہ دشمنی کا لفظ صرف خدا اس کے رسول کے دشمنوں کے لیے مختص ہو جائے، فیڈریشن کو مضبوط کرنا، ملک کی جمعیتی کے لیے مضر عناصر عوامل کا مقابلہ کرنا اور احتساب کا عمل وغیرہ وغیرہ۔ تاہم احتساب کے بارے میں میرا نقطہ نظر یہ ہے، جیسا کہ آپ نے بھی صدر پاکستان نے بھی واشنگٹن الفاظ میں کہا ہے کہ احتساب کسی انتقام پر مبنی نہ ہو اور خودکار بھی ہو جس میں سابق و موجود حکومت کا بھی کوئی فرق نہ ہو۔ احتساب کرنا ضروری اس لیے بھی ہے
کہ اگر آج اچھے لوگوں نے برے لوگوں کا احتساب نہ کیا تو وہ وقت دور نہیں ہوگا کہ برے لوگ پھر اچھوں کا احتساب کرنے پر مجبور ہوں گے۔ احتساب کا عمل یوں بھی اسلامی نظام کا اہم حصہ ہے، اس کو اسی تقدس کے ساتھ کیا جانا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں نیکی کو حکم دینے اور برائی کو روکنے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا رواج کم ہو رہا ہے، اور خوف زدہ کرنے والی بات تو یہ ہے کہ شر کی قوتوں کے خلاف اخلاقی دباؤ کمزور ہو رہا ہے۔ اس کے لیے اگر وزارت امر بالمعروف کی قائم کر دی جائے تو شاید یہ زیادہ فائدہ مند ہو۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ ہم قیامت کی نشانیوں کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ارشاد کے قریب آ جائیں کہ یکرم الرجل مخافت شر ہی، یعنی ایک شخص کا احترام اس کے شر کے خوف سے کیا جائے گا۔ اللہ ایسا نہ کرے۔ ملک کے فوری اور بڑے مسائل میں ایک بڑا حل طلب مسئلہ کشمیر ہے، جو در حقیقت ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ اگرچہ یہ مسئلہ پاک بھارت تعلقات اور خطہ میں رونما ہونے والے حالات میں یوں بھی بے حد اہم ہے، مگر اس کی اہمیت حالیہ واقعات کی وجہ سے کئی گنا زیادہ ہو گئی ہے۔ آپ انشاءاللہ عنقریب سارک کانفرنس میں شرکت کے لیے جائیں گے۔ بھارت یا امریکہ کی خوشنودی کے بجائے اس رب ذوالجلال کی خوشنودی پر نظر رکھیے گا جس نے آپ کو اس شاندار کامیابی سے ہمکنار کیا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم کے ساتھ اگر گفتگو ہو تو اس کے ساتھ غیر مبہم اور دو ٹوک الفاظ میں بات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی نہ غلط فہمی ہو نہ کسی تعبیر کی گنجائش ہو۔ مسئلے کا تقاضا بھی یہی ہے اور آپ پر قوم نے جس طرح اعتماد کیا اس کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اگر بھارت صحیح راستے پر نہیں آتا تو پھر سارک کے بارے میں اور بھارت کے ساتھ تعلقات کے بارے میں شملہ معاہدہ سمیت سنجیدگی کے ساتھ نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ بھارت کو یہ بتانا ضروری ہے کہ شملہ معاہدہ ہو یا کوئی اور، تقسیم ہند کے طے شدہ اصولوں اور بین الاقوامی مواعید کے خلاف کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ جہاں تک شملہ سمجھوتے کا تعلق ہے اس کے بارے میں بھارت نے دنیا کو اپنی مرضی کی تعویلیں کر کے غلط فہمی میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس کی صحیح تعویل دنیا کو بتانے کے لیے بڑے پیمانے پر تشہیری مہم منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کل جو کچھ بھارت میں ہو رہا ہے اس سے بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھارت میں بسنے والے کروڑوں مسلمان، کمزور غیر مسلموں اور کشمیریوں کا بدلہ لیا جا رہا ہے۔ روز مکافات سب کے لیے ہے، اس میں کوئی استثناء نہیں۔ آپ کی وزارت عظمیٰ کے لیے اللہ کے فضل سے یہ بھی نیک شگون ہے۔ کشمیر پر اس وقت سیر حاصل گفتگو تو نہیں ہو سکتی، مگر چند بنیادی باتوں کا ذکر یقیناً بے محل نہ ہوگا۔ بھارت میں اس وقت اللہ کے کرم سے ہم پر حملہ کرنے کی سکت نہیں ہے۔ بھارت کے ساتھ جنگ کے سوا ہر دوسرا ہتھیار مؤثر طور پر استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں سفارتی اور پروپیگنڈا محاذ نہایت بنیادی اہمیت کا حامل ہے، ملک کے اندر بھی اور باہر بھی۔ اس وقت ملک کے اندر ماضی میں سرکاری ذرائع ابلاغ کا کردار بامقصد ہے نہ واضح، بلکہ اکثر و بیشتر احساس کمتری اور معذرت خواہی کا آئینہ ڈال رہا ہے۔ یہاں تک کہ کئی مرکزی حکومتیں اپنے واضح اعلانات کے باوجود کشمیر کے لیے ایک ٹی وی بوسٹر بھی نہیں لگا سکی۔ وہ وعدہ ایفا کرنے کی ضرورت ہے۔ ریڈیو پر مڈل ایسٹ کے لیے عربی زبان میں کم از کم 8 گھنٹے کا پروگرام نشر کروایا جانا چاہیے، کیونکہ مسلمان ممالک بھی کشمیر سے اتنے بے خبر ہیں جتنا کوئی اور۔ ٹی وی پر ایک علیحدہ چینل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تفصیلی تجاویز علیحدہ بیٹھ کر آپ کی خدمت میں گزارش کریں گے۔ ملک سے باہر پبلسٹی کے لیے ایک مستقل نظام کی ضرورت ہے۔ یہ امر خوش آئند ہے کہ امریکہ اور برطانیہ میں رہنے والے کشمیری کارکنوں نے اس پر ابھی سے کام شروع کر دیا ہے۔ اس کو تقویت پہنچانے کی ضرورت ہے۔ سفارتی محاذ پر تو اس وقت مسئلہ کشمیر پر خصوصی توجہ دینے اور اہتمام کی ضرورت ہے۔ بھارتی سفارت خانے تو کشمیر پر لٹریچر سے اٹے پڑے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں اپنی بات کرنے کا اہتمام ہے نہ بھارت کے جھوٹے پروپیگنڈے کا جواب۔ اور یہ کوئی محض سفارت خانوں کا قصور نہیں بلکہ حکومتوں کی معذرت خواہانہ اور شکست خوردہ پالیسی کا نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک کے اندر اور خاص طور پر ملک سے باہر کشمیر کے بارے میں اگر کسی کو کچھ علم ہے تو وہ وہی ہے جو بھارتی پروپیگنڈے اور ان کے اپنے سفارت خانوں کے ذریعے مہیا کیا گیا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کے ہر سفارت خانے کو سختی سے ہدایات دی جائے اور پھر یہ دیکھا جائے کہ کس سفارت خانے نے کشمیر کے بارے میں کتنی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اسی طرح اگر ہر سفارت خانے میں نہ ہو سکے تو بعض اہم سفارت خانوں میں ایک کشمیری کارکن شامل کیا جائے جس کا کام اس صرف یہ ہو کہ بھارتی پروپیگنڈے کا جواب دے اور کشمیر میں رونما ہونے والے واقعات سے لوگوں کو باخبر کرے۔ اسلامی برادر ممالک میں نہ صرف کشمیر پر پاکستان کا نقطہ نظر سرے سے محفوظ ہے بلکہ وہاں بھی عام طور پر بھارت کا ہی پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اخبار میں اس کی بات یاد دلاتا ہوں تو اس نے مجھ سے کہا کہ بھارت جھوٹ پر ہے مگر خود کو سچا ثابت کر رہا ہے، جبکہ آپ لوگ حق پر ہیں مگر ثابت نہیں کر سکتے۔ کشمیریوں کے مختلف سطح پر وفود ملک سے باہر بھیجی جائیں
اور جو وفود ملک سے باہر جاتے ہیں ان میں سے ہر ایک وفد میں 1-2 کشمیری کارکنوں کو شامل کیا جانا چاہیے۔ یہ بھی کیا کم المیہ ہے جناب وزیر اعظم کہ پاکستان کے وفود میں کسی قابل ذکر کشمیری کو محض اس لیے شامل نہیں کیا جاتا کہ اس سے بھارت کی ناراضگی کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ بات کئی مواقع پر سرکاری طور پر بیان کی گئی ہے۔ اب تو ہمیں اس احساس کمتری کو ترک کر دینا چاہیے اور ہر وفد میں کھلم کھلا کسی معذرت خواہی کے بغیر کشمیریوں کو شامل کیا جانا چاہیے۔ کشمیر کی تحریک حریت کو مادی و مالی وسائل مہیا کرنے کے لیے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر ایک ہماگیر تحریک منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ نئی حکومت کو اس سلسلے میں خاص طور پر توجہ دینا ہے۔ جناب وزیر اعظم اس موقع پر مقبوضہ کشمیر کو بہادر اولوڑازم اور جواں ہمت حریت پسندوں کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اپنے لہو سے تحریک آزادی کی شمع روشن کر رکھی۔ یہ لوگ مقبوضہ کشمیر میں اسلام کی سربلندی اور پاکستان کے دفاع اور کی تکمیل کے لیے بھارتی سامراج کی سنگینوں کے سامنے سینہ سپر ہیں اور بے مثال جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ان پر ہونے والے ظلم کے کرب سے پوری قوم مضطرب ہے۔ جناب وزیر اعظم مقبوضہ کشمیر کے ان بہادر بیٹوں اور بیٹیوں کی اخلاقی، مادی اور سیاسی امداد کے لیے غیر معمولی مؤثر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کے اقدامات اور پالیسیاں ملت اسلامیہ پاکستان کی جانب سے ان کشمیریوں کے ساتھ کامل یکجہتی کا مظہر ہوں گی۔ اس کمی کا ازالہ کرنا ضروری ہے جو آج تک اس زمن میں محسوس کی جاتی رہی ہے۔ اور میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ کشمیر کے اس پورے قضیے میں خاص طور پر توجہ چاہتا ہوں کہ جس کے حل کے ہم قریب ہو رہے ہیں، یہ امر قابل توجہ ہے کہ ہمارا مقصد واضح ہونا چاہیے۔ محض کشمیر کی آزادی ہمارا کوئی مقصد وحید نہیں ہے، بلکہ یہ کہ آزادی کی یہ تحریک اسلامی ہے اور تحریک پاکستان کا حصہ ہے۔ میں اس بات سے بھی خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ آزادی کی تحریک کے اس واضح کردار کو بسط کرنے کے لیے اندرونی اور بیرونی طور پر سازشوں کے عجیب و غریب تانے بانے بنے جا رہے ہیں۔ ان سازشوں کا مقصد اولا تو تحریک کو اس سرے سے ناکام بنانا ہے، ورنہ تحریک کا رخ بدلنا تو واضح ہے۔ اور یہ سازشیں اتنی طاقتور ہیں کہ ان کی وجہ سے ہی ملک کے اندر بھی ابھی تک وہ فکری ہم آہنگی پیدا نہیں ہو سکی جو اس تحریک کا اولین تقاضا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس تحریک میں حضرت قائد اعظم کی فکر کو حفظ جان بنائیں اور اس بات کا ہر قدم پر خیال رکھیں کہ کہیں جذبات کی رو میں ہم خدا نخواستہ کشمیر بنے گا پاکستان کے مقصد سے بے وفائی تو نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بھارت کے لیے کشمیر کی آزادی بذات خود اگرچہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن اس سے بھی بڑا چیلنج اس کے لیے کشمیر بنے گا پاکستان کا تصور ہے۔ اس مقصد کے لیے حضرت قائد اعظم کی دوربین نگاہوں نے تقسیم ہند سے پہلے ہی اور جموں کشمیر مسلم کانفرنس کو ریاست کا سوال اعظم قرار دیا اور اس کو مسلم لیگ کا نظریاتی دستہ سمجھا۔ حیرت کی بات ہے کہ ان کی آنکھ بند ہوتے ہی اسی مسلم کانفرنس کے خلاف سازشیں شروع ہو گئیں۔ وقت کے شہید صدر نے یہ اعلان کیا کہ اگر میں کسی پارٹی میں شامل ہوا تو مسلم کانفرنس میں شامل ہوں گا۔ شہید صدر کے بعد پھر ایک بار یہی مسلم کانفرنس سازشوں کا نشانہ بنے اور آزاد کشمیر کے تشخص کو تحریر کرنے اور حکومت سازی کے حق سے محروم کرنے کی کھلم کھلا سازش کی گئی۔ کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ سرکاری طور پر بند کر دیا گیا اور یہ محض حادثہ نہیں ہے، تاہم اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ایک تو ان سازشوں کے باوجود مسلم کانفرنس کی سیاسی حیثیت کمزور نہ ہو سکی اور دوسری طرف وہ لوگ خود اس سازش کا شکار ہو گئے۔ تاہم اس امر کی ضرورت ہے کہ مسلم کانفرنس کو ریاست کی سوال اعظم کے طور پر مضبوط کیا جائے اور انہی مقاصد کے حصول کے لیے پوری یکجہتی کے ساتھ کام کرنے کا راستہ مہیا کیا جائے۔ اس پر کسی معذرت خواہی کی کوئی وجہ نہیں۔ کشمیر کے ضمن میں ایک بات جو ان تمام امور میں بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں ابھی تک کشمیر پر ہماری کوئی بامقصد قومی پالیسی ہی سرے سے مرتب نہیں ہوئی۔ ہم محض روزمرہ کی بنیاد پر چل رہے ہیں۔ اگر کوئی بامقصد پالیسی کہیں تھی بھی تو وہ بعض افراد تک محدود تھی، خاص طور پر شہید صدر تک، ورنہ در حقیقت وہ سب معذرت خواہی اور پستائی کی آئینہ دار تھی۔ آپ کی موجودگی میں اس بات کی امید کی جا سکتی ہے بجا طور پر کہ ایک مضبوط بامقصد اور باہمیت قومی پالیسی مرتب کی جائے تاکہ کشمیر کے لیے ایک مربوط قومی کوشش کا آغاز کیا جا سکے۔ احساس کمتری میں مبتلا ہمارے کئی لوگ اور ادارے بھی پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے خوف زدہ ہیں۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے اس وقت ہر قسم کے چیلنج کا خود ہی جواب دے دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہی سب پر غالب ہے۔ آج جتنی ضرورت ہمیں ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں، اس سے بڑھ کر امریکہ کو ضرورت ہے کہ وہ یہ تعلقات درست رکھے۔ بلکہ امریکی قیادت کے لیے بھی یہ بات بھی بڑا چیلنج ہے کہ کہیں اس کی ساکھ کو جو نقصان پاکستان میں اور پاکستان کی وجہ سے دوسرے برادر اور ہمدرد ممالک میں پہنچا ہے،
اس کو کیسے بحال کیا جائے. آپ کے لیے جناب وزیر اعظم چیلنج صرف یقین و ایمان، عزم و استقلال اور اللہ تعالیٰ سے امداد طلب کرنے کا ہے. نئی حکومت بننے کے بعد آپ کے ہمدرد صاحب دانش لوگوں نے مختلف طریقوں سے اپنی اپنی تجاویز سے آپ کو آگاہ کیا ہوگا. تجاویز کے اس انبار میں ہماری بھی کچھ تجاویز ہوں گی جو وقتاً فوقتاً آپ سے گزارش کی ہیں، اور کچھ وقت تجاویز کے انبار میں ہماری بھی کچھ تجاویز ہوں گی جو وقتاً فوقتاً آپ سے گزارش کی ہیں، اور کچھ اس وقت بھی. لیکن ہم لوگ صرف تجاویز بتانے میں ہی شریک نہیں ہیں، بلکہ قومی مسائل کے حل کے لیے ہر طرح سے آپ کا ہاتھ بٹانے کے لیے انشاءاللہ تیار ہیں. اس کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جناب وزیر اعظم، یہ پہلا استقبالیہ ہماری طرف سے قبول کرنے پر پھر مبارکباد قبول فرمائیے، اور میں تمام شرکائے کا پھر ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں.